بلنکن کا دورہ مشرق وسطی مکمل، غزہ جنگ بندی معاہدہ مکمل کرنے پر زور۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں جاری رکھیں گے، قطری وزیر خارجہ۔ ایران میں بس حادثہ، کم از کم 28 پاکستانی زائرین ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے غزہ جنگ بندی کو یقینی بنانا ہوگا۔ مشرق وسطی کے دورے کے اختتام پر دوحہ میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کو آنے والے دنوں میں مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلنکن نے روانگی سے قبل دوحہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، Over the coming days, we are going to do everything possible to آنے والے دنوں میں جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے میں اختلافات کو کم کرنے کی تجاویز پر حماس کو اعتماد میں لینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ دونوں فریقین اس پر عمل درآمد کے لیے ضروری تفصیلات پر بھی اتفاق کریں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے۔ بلنکن نے امریکہ کے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ وہ جنگ کے بعد غزہ پر اسرائیل کے طویل عرصے تک قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ ادھر حماس نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی خواہش مند ہے، لیکن عسکریت پسند تنظیم نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی مجوزہ معاہدے میں تازہ ترین امریکی تجاویز میں نئی شرائط اسے قبول نہیں ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی کے لیے ہونے والی بات چیت میں امریکہ اور مصر کے ساتھ بطور ثالث اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اور وہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے یہ بات اپنے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے فون پر گفتگو کے دوران کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے وزیر خارجہ نے بلنکن پر زور دیا کہ فریقین کے درمیان معاہدے تک پہنچنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ترکی اور امریکہ کے اعلیٰ سفارتکاروں نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے ترک ہم منصب سے فون پر ہونے والی گفتگو میں اسرائیل اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے ہونے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بدھ کو پولینڈ اور یوکرین کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے قبل مودی نے ایک بیان میں کہا کہ ایک دوست اور شراکت دار کے طور پر وہ خطے میں امن و استحکام کی جلد واپسی کی توقع کرتے ہیں۔ مودی 21 اور 22 اگست کو پولینڈ کے دورے کے بعد جمعے کو یوکرین کا دورہ کریں گے۔ مودی نے کہا کہ وہ یوکرین کے صدر سے ملاقات میں یوکرین تنازع کے پرامن حل اور بھارت یوکرین کی دوستی کو گہرا کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اپنے دورہ ماسکو کے چند ہفتوں کے بعد یوکرین کا دورہ کریں گے۔ بھارت یوکرین روس تنازع میں ایک غیر جانبدار موقف اپنائے ہوئے ہے اور نئی دہلی دونوں فریقین پر زور دیتا آ رہا ہے کہ وہ اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 28 پاکستانی شہری ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ حادثہ بریک کے نظام میں خرابی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ حادثہ ایران کے صوبے یزد میں پیش آیا ہے۔ حادثے کے وقت بس میں 51 افراد سوار تھے۔ مرنے والوں میں 11 خواتین اور 17 مرد بھی شامل ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زائرین میں سے زیادہ تر کا تعلق سندھ کے ضلع لاڑکانہ، گھوٹکی اور دیگر شہروں سے ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ بھارت اور جاپان نے دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کرتے ہوئے ایک آزاد اور کھلے بحر ہند اور بحر الکاہل کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات بھارت اور جاپان کے وزرائے خارجہ اور دفاع کے مابین نئی دہلی میں ہونے والے ڈائیلاگ کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء نے جاپان کی طرف سے جنگی بحری جہازوں کے مواصلاتی نظام اور متعلقہ ٹیکنالوجی کو بھارت کو فراہم کرنے کے معاملے پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔